گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے گناہوں کی عادت چھڑا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میری طرف سے تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا فیضان قرآن کہ جس کے اندر ہم قرآن مجید برہان رشید کے درس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہی بات کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ کا جو معنی ہے وہ گائے یا بیل کے ہیں، یعنی عربی کے اندر اسے گائے کہتے ہیں۔ تو کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو سورتوں کے نام رکھے گئے وہ ان کے مضامین کی وجہ سے رکھے گئے، تو اس سورت کے اندر ایک گائے کا خصوصی مضمون بیان ہوا، یعنی اس طرح اس کا رنگ ہوگا اور وہ ذبح کی گئی اور اس کی وجہ سے ایک مقتول زندہ ہوا۔ تو اس خصوصی مضمون کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ یہ مدنی ہے، یعنی مدینہ شریف کے اندر یہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر 246 آیاتیں اور 40 رکوع ہیں، اور اس کے فضائل کے اندر ہم چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر جو شخص سورۃ البقرہ کو جانتا تھا، یعنی سورۃ البقرہ کا علم رکھتا تھا، تو فرمایا کہ اس کی بڑی عزت تھی، اور قائد المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں سورۃ البقرہ سے ہے، فرمایا جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی جس طرح اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کی زینت فرمایا سورۃ البقرہ سے ہے۔ اور پھر عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سورۃ البقرہ سیکھنے میں 12 سال لگا دیے، اس کے حقائق میں، اس کے اسرار میں، اس کی تفسیر، اس کی گہرائی کے اندر آپ نے پورے 12 سال لگائے صرف سورۃ البقرہ۔ یعنی یہ نہیں کہ قرآن کریم کی 114 سورتوں کے آپ نے 12 سال میں علم سیکھے، نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے تو 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر قرآن کا ترجمہ یاد کر لیا تو میرے اندر قرآن کا علم آ گیا، تو وہ غلط فہمی پر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی قرآن کے علم کے اندر صرف کر دے۔ تو اس کا شان نزول ایک ہوتا ہے تفصیلی شان نزول، اور دوسرا ہوتا ہے اجمالی شان نزول۔ تفصیلی شان نزول تو انشاءاللہ اس کی مختلف آیات کے ساتھ ہی بیان کیا جائے گا، لیکن جو اس کا اجمالی شان نزول ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ جب بانی اسلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ شریف میں تشریف فرما تھے، تو یہاں پر جو آپ کے مخالف تھے وہ صرف بت پرست اور مشرکین تھے، لیکن جب حضور مکہ سے مدینہ پاک کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں پر کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بہت آبادی تھی، اور جب اسلام کا آفتاب مدینہ منورہ پر چمکا، اور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چمکایا، اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں گونجیں، اور خوش نصیب وہ مسلمان تھے کہ جو اسلام سے، جن کے سینے اسلام سے مدینہ بنے، کہ جو ایمان لے آئے۔ لیکن وہاں پر کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کافی زور تھا، اور بالخصوص یہود کا وہاں پر بہت زور تھا، ان کی بہت آبادی تھی، اور عبداللہ بن ابی جیسے منافق جو وہاں کے گویا کہ بہت بڑے سردار مانے جاتے تھے، بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن اندرونی طور پر اس نے اسلام کی مخالفت کی، اور اس نے مسلمانوں کے جو مخالف تھے اس کی بڑی ان کی امداد کی۔ تو وہاں پر گویا کہ مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا،
ایک یہود سے، دوسرا نصارہ سے، تیسرا وہاں کے جو جہلاء مشرکین تھے، چوتھا منافقین سے۔ تو مدینہ منورہ جب حضور تشریف لے گئے تو حضور کے پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہو گئی، اس کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ تو ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ حقیقت کے اندر اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی بہت سی تفاسیر کی ہے کہ الف سے مراد یہ ہو سکتا ہے، لام سے مراد یہ ہو سکتا ہے، میم کا معنی یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار انہیں بھی لکھنا پڑا کہ در حقیقت اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب، یعنی قرآن مجید وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک حرف کا کوئی شک کرے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ آگے خود خالق کائنات نے فرمایا اسی صورت کے اندر کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اے دشمنان اسلام، تمہیں شک ہے یہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ تم سارے اپنے کفر کے جتنی گڑھ ہیں سب کو اکٹھا کرو، جتنی بھی تمہارے ہمواری ہیں سب کو اکٹھا کرو، اور تمام اپنے علماء کو بھی بلا لو۔ تو فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت لے کے آؤ، ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت نہیں لے آ سکتے، کیونکہ قرآن خالق کا کلام ہے، اور تم جو تیار کرو گے وہ مخلوق کا کلام ہوگا، اور خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان فرق ہے کہ خالق کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا اور مخلوق کا کلام خالق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ ہم فرما دیتے ہیں کہ تم قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت نہیں لے آ سکتے، پورا زور لگا دو، پورا اپنا ٹل لگا دو، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت تم نہیں لے آ سکتے۔ تو پھر فرمایا اس کے باوجود بھی تم قرآن پر ایمان نہیں لے آتے، تم ہمارے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتے، تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، کہ جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے اگر تم اسلام نہیں لے آتے۔ تو فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن کے اندر ہدایت ہے کن کے لیے؟ فرمایا ڈر والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم نافرمانی کریں کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرمایا متقین جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے تو قرآن ہدایت بن کے آیا ہے۔ پھر الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لے آئے، بے دیکھے غیب پر ایمان لے آئے، رب کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ایمان ہے کہ ہمارا رب ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ایمان ہے کہ جنت ہے، دوزخ کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان ہے کہ دوزخ ہے، قیامت کو نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، بے دیکھے ایمان لے آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ تو اس پر اب اسی کے ضمن کے اندر میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ
ایک دیہاتی شخص انا اعرابیًا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ادلنی علی عمل اذا علمته دخلت الجنہ، کہ ایک دیہاتی شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں کہ میں وہ کروں اور میں سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور فرمایا کہ جو تجھ پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے وہ فرمایا کہ تو 5 وقت کی نماز ادا کر، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور جو تجھ پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے یعنی جب تیرا مال نصاب کو پہنچ جائے تو تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کہ زکوٰۃ اب تجھ پر فرض ہے، وتصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھ۔ تو جب اس شخص نے سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا ازید ولا ھذا، کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس پر ذرا بھی زیادتی نہیں کروں گا، کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، تو میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ فلما ولّا، جب وہ شخص چلا گیا تو قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ کیا تمہیں کسی جنتی آدمی کے دیکھنے کا شوق ہے؟ اگر تم کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ یہ جو شخص یہاں سے گیا ہے ابھی ابھی جا رہا ہے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ اس کے پیچھے سے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، کیوں کہ اگر یہ میرے فرامین پر عمل کرے گا، یہ میرے فرامین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کہ یہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو فرمایا پھر میں خود نبی ہو کر اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو کل اللہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ کہ جو محبوب ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا اس قرآن پر ایمان لائے، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور 140 صحیفے جتنا پہلے نازل ہوئے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھیں، آخرت کے دن پر۔ اب کون سے؟ ایک وہ کہ جو غیب پر بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور پھر ہماری دی روزی میں سے ہمارے راہ میں خرچ کریں، جس طرح کہ 4 پارے کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامیابی کو، مراد کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مطلقاً فرمایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو گے تو پھر مراد کو، نیکی کو پہنچ جاؤ گے، اپنا روزہ رکھ لو گے تو نیکی کو پہنچ جاؤ گے، مراد کو پہنچ جاؤ گے، نہیں، فرمایا یہ چیزیں اس وقت مقبول ہوں گی کہ اس وقت یہ تم کامیاب ہو سکتے ہو کہ نماز پڑھنے کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، روزہ رکھنے کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو محبوب آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور پھر آخرت کے دن پر یقین رکھیں۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ ہیں
کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر ہدایت ہے کہ اگر یہ نماز پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں اور قرآن پر ایمان بھی لائیں اور آخرت پر ایمان بھی لائیں اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، اور یہی لوگ فرمایا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر ہدایت ہے اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ کل سے ہم اس سے آگے کا درس شروع کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔